السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب معراج کا وہ واقعے کو رکھ رہی ہوں جو ہم ویسے تو بچپن سے سنتے آئے ہیں اس واقعے کو، لیکن ہم ان معراج کے دنوں میں سنتے ہیں نا بہنوں، تو ہمارا ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو غیبی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا ہے آسمانوں پر، وہ تصور کر کے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا، اللہ تعالیٰ سے اور ہم قریب ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور زیادہ ہو جاتی۔ انشاءاللہ آپ لوگ میری ہمت افزائی کیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اچانک چھت پھٹنے کی آواز آتی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر جنت کی تشتیری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھتے ہیں اور پھر اس کو ہے نا زمزم کے پانی سے غسل دیتے ہیں، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے غسل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے دل کو پھر اپنے سینے میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق جو تیز رفتار سواری جو گھوڑے کے معنی نظر آتا ہے اس پر لے کے جاتے ہیں، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں تک گئی براق کا قدم وہاں رہتا، ایک قدم جو مہینوں طے ہوتا سو قدم براق کے قدم ایسے رہتے کہ جو مہینہ طے ہوتا سو سفر براق ایک قدم میں پار کر لے رہا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ براق پر جاتے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ آسمان پر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے اسی طرح 7 آسمان پر، ہر آسمان پر ایک انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر تو آدم علیہ السلام، ہارون، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر اسی طرح سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 7ویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور امت کے حالات پوچھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 70,000 پردے نور کے 70,000 پردے نور کے ہیں نا ہٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 نور کے پردوں کے بعد ہٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا 2 تحفے عطا کرتے، ایک تو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، دوسرا نماز، فرض نماز 50 رکعت فرض نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 50 رکعت فرض نماز۔ اس کے بعد آپ فرض نماز کو لے کر آتے موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ ارے اپنی امت 50 رکعت تو نہیں پڑھ سکتی، آپ کم کر کے آنا تھا، نہیں میری امت موسیٰ علیہ السلام کی امت تو کے زمانے میں صرف 2 نمازیں تھے تو نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت کو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کرتے کرتے ایسے 40 45 40 30 ایسے کرتے کرتے آخر 5، پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ارے نہیں یہ بھی کم کر کے آؤ، بولے تو نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں اب میرے کو شرم آ رہی، اب میں نہیں جا سکتا، کیا ہے اللہ تعالیٰ جب دینا چاہ رہے ہیں ہم لینے سے بھی وہ ہو رہے نہیں اب 5 بس، بولے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نہیں ایک دم اللہ تعالیٰ کی آواز آتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کو میں نے 10 گنا بڑھا کر دیا، ایک نماز کے لیے 10 گنا اجر رکھ دیا ہے، بڑا کر دیا ہے۔ اگر تمہاری امت اگر 5 نماز بھی ادا کر لی نا تو 50 نمازوں کا میں ثواب دوں گا، سبحان اللہ۔ یہ 5 نمازیں بھی ہم اگر پڑھ لیے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں 50 نمازوں کا اجر دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بولتے اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل اللہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کی طاقت دی، نرم کرنے کی طاقت دی، سلیمان کو ہوا کا قابو بنایا، آپ میرے کو کیا دیے؟ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح آپ جنت کو دیکھتے ہیں جہاں خوبصورت فرشتہ رضوان کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ دوزخ کی سیر کرتے ہیں، دوزخ کو دیکھتے ہیں جو اتنا خوفناک فرشتہ ہے جو آگ کو دوزخ میں ڈال رہا ہے، آگ کے انگاروں کو، آگ کے شعلوں کو بھڑکا رہا ہے، نعوذ باللہ، اتنا خوفناک فرشتہ۔ پھر آپ وہاں سے آتے ہیں، پھر آتے رہے تو پھر ایک شخص لیٹا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے عذابوں کا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارا ہے، پتھر مارا تو اس کا ہے نا سر خیمہ خیمہ ہو جا رہا۔ پھر اس کے بعد پھر ان جیسا پتھر اٹھاتا پھر جڑ جاتا، ان چیخاں پکانا کرتا وہ شخص، پھر وہ جڑ جاتا، پھر ان پتھر مارتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، استغفر اللہ۔ پھر دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لنگے عورتیں، مردیں نہیں، لنگے الٹے لٹکے ہوئے، الٹے لٹکے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہ کیا ہے، بولے تو جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان شریف کے فرض روزے چھوڑ دیتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی انگاریں کھا رہا ہے، ایک آدمی انگاروں کو پیٹ میں ڈال رہا، چیخ رہا پکار رہا، پھر بھی ایک فرشتہ اس کو ایسا خبر لیتا ہے تو اس کو کھانا پڑتا ہے وہ انگاریں، پھر چیختا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ یہ یتیموں کا مال کھاتا تھا، یہ یتیم و مسکینوں کا مال کھاتا تھا، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا موٹا پیٹ والا شخص دکھتا جس کے اندر سے سانپا نظر آتے، وہ موٹے پیٹ کے اندر سے سانپا نظر آتے، وہ سانپا اس کو کاٹتے رہتے، اور چیختے رہتا، چلاتے رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام بولتے کہ یہ سود خور ہے جو سود کھاتا ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے بہنوں، سود کتنا بڑا گناہ، ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ پیسے آنا بول کے ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے آخرت کا عذاب دیکھیے، سود ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن آخرت کے یہ واقعہ سنیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا۔ پھر سود خور کو اتنا بڑا عذاب، جس کے پیٹ میں سانپاں کاٹ رہے، چلا رہا، چیخ رہا، پھر بھی وہ سانپاں اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ پھر آگے جاتے ہیں، آگے گئے تو ایک شخص کا دھڑ ایسا ہے جو انسانوں کا ہے، اور صورت استغفر اللہ سور کی ہے اس کی صورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، جھوٹی گواہی، ہم مذاق میں جھوٹی گواہیاں ہر ایک کو دے دیتے ہیں، کسی کو جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ہاں یہ ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، ہاں میں ہوں بھی ملا دیتے ہیں، معلوم نہیں ہم کو سچا واقعہ کیا ہے، سچی بات کیا ہے، لیکن ہم ہاں میں ہوں ملا دیتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ چہرہ اس کا سور کا بنا دیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے بہنوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم آج اپنا محاسبہ کر لیجئے، ہمارا آج محاسبہ کریں کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم آخرت کی کیا تیاری کر رہے۔ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بہنوں چھوڑ دیجئے، دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، اتنے 1,24,000 انبیاء آئے چلے گئے، آپ دیکھ رہے، بادشاہ آئے چلے گئے، سب چلے گئے، ہم بھی ایک دن ایسے چلے جاتے، ہمارا بھی ایسے خاتمہ ہو جاتا۔ اب ہم اس دین کو پکڑ کے رکھیں گے تو ہمارے بچے، ہمارے اولادیں، ہماری نسلیں، ہماری اور آگے اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب ہمیں ہی ایمان کا جھنڈا سنبھالنا ہے، ہمیں ہی اب بتانا ہے۔ اگر ہم باہر نہیں نکلتے تو ایسا میرے جیسے کمزور لوگ ایسا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، میرے جیسے کمزور بندے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ عمل کرنے والا بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔